بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 399 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 14 اور 15 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں کفار عرب سے جہاد کرنے کی 7 وجہیں بیان فرمائی گئی تھیں، جن میں سے ہر وجہ جہاد کا سبب تھی۔ بدعہدی، قسمیں توڑنا، حضور کو مدینہ سے نکالنے کی کوشش کرنا، مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرنا، دین اسلام پر تانے کسنا، لوگوں کو ایمان سے روکنا، آیات الہیہ کو تھوڑی قیمت پر فروخت کرنا، یہ 7 وہ چیزیں تھیں جو پائی جا چکی تھی، جن کی وجہ سے جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا تھا۔ اب ان پر جہاد کرنے کے 5 فائدے اور نتیجے بتائے جا رہے ہیں جو جہاد کے بعد حاصل ہوں گے۔ کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دینا، انہیں رسوا کرنا، مسلمانوں کا مظفر و منصور ہونا، مومنوں کا دل ٹھنڈا ہونا، مسلمانوں کے دل کی گھٹن کا دور ہونا۔ غرض یہ کہ اسباب جہاد کے بعد فوائد جہاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو صرف اللہ سے خوف چاہیے۔ اب اس خوف کے نتیجے کا ذکر ہے۔ اگر خوف خدا نصیب ہو جائے تو اللہ کی مدد، اس کی نصرت انہیں پہنچے گی اور دنیا ان کا خوف رکھے گی۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو بدعہد کفار سے جہاد کا حکم دیا گیا، اب اس کا وہ فائدہ بیان ہو رہا ہے جو مجاہدین کے علاوہ دوسرے ضعیف و کمزور مسلمانوں کو حاصل ہوگا، یعنی ان کے دل ٹھنڈے ہونا کہ رب نے کفار کو ہم پر ظلم کرنے کا خوب مزہ چکھایا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے یمن اور سبا کے کچھ لوگ حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ لوگ اپنے وطن واپس پہنچے تو اپنے وطن، اپنی قوم والوں سے ایسی ایذائیں اور تکالیف دیکھی کہ خدا کی پناہ۔ ان لوگوں نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ حضور، کفار کی ایذائیں ہماری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ حضور انور نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ کشادگی انشاءاللہ قریب ہے۔ بعد ہجرت حضور علیہ السلام پر یہ آیہ کریمہ نازل فرما کر اللہ رب العزت نے ان یمنی مومنین کے اس واقعہ کو یاد دلایا تاکہ مسلمانوں میں جوش جہاد اور زیادہ بڑھ جائے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول جان لینے کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔
رب تعالی نے ارشاد فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تم ان سے ڈرو، تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں قتل کرا کے ان کو سزا دے گا اور قید و غلبہ کے ذریعے ان کو رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری ہی مدد کرے گا، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا جائے گا اس کے ذریعے بہت سے مومنوں کے دلوں کو اللہ رب العزت ٹھنڈا کر دے گا، اور وہ مومنین بنو خزاعہ کے مومنین ہیں، اور ان کے قلوب کی بے چینی کو دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا اسلام کی طرف مائل کرے گا، توبہ کی توفیق دے گا جیسا کہ ابو سفیان کو دی، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب کے صحابہ، تم وہ 7 باتیں تو سن چکے ہو جو کفار پر جہاد کا سبب ہیں، اب جہاد کے 5 فائدے بھی سن لو اور ان پر بے تأمل جہاد کرو۔ مرضی الہی یہی ہے کہ ان بد نصیبوں کو تمہارے ہاتھوں عذاب دے کہ جہاد میں وہ کفر پر مارے جائیں اور برزخ و محشر کے عذاب میں گرفتار ہوں، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے تمہارے سامنے انہیں رسوا کرے، ان کی دنیاوی عزت خاک میں ملا دے، اور مسلمانوں کو ستانے والے تمہارے سامنے قیدی ہو کر پیش ہوں اور تم ان کے فیصلے کرو، وہ تمہارے فیصلے پر سرے تسلیم خم کریں، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تم ان کو غیبی امداد کے ذریعے فتح دے، دنیا تمہاری فتح دیکھ کر دنگ رہ جائے، اور اللہ رب العزت یہ بھی چاہتا ہے کہ جن مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں سال ہا سال تک تکالیف پہنچی ہیں، سخت اذیتیں مصیبتیں پہنچی ہیں، اب ان مردودوں کے یہ حالات دیکھ کر ان مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں کہ رب نے ہمارا خوب بدلہ لیا ہے، اور اللہ رب العزت تو یہ بھی چاہتا ہے کہ ان بے کس و بے بس مسلمانوں نے جو اب تک انتظار کی گھڑیاں گزاری ہیں ان کے دل گھٹے رہے، اب ان کے دلوں کی گھٹن دور ہو جائے۔ یہ سارے فائدے تمہارے جہاد کرنے پر مرتب ہوں گے۔ پھر یہ خیال رکھو کہ تمہارے جہاد کی بدولت بہت سے کافر توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں گے، یعنی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کب کہاں اور کس طرح مسلمان ہوگا، اور اس کے ہر کام میں صدہا حکمتیں ہیں۔ اب تک مسلمان ان کے ہاتھوں مصیبتوں میں رہے، اس میں بھی رب کی حکمت تھی، اب حالات کے پلٹا کھانے، ان گرے ہوئوں کو اٹھانے میں بھی رب تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ آج کے درس سے پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کفر پر مرنا یا مارا جانا اللہ کا عذاب ہے، خود بھی عذاب اور صدہا عذابوں کا ذریعہ ہے۔ یہ فائدہ لیعذبکم سے حاصل ہوا ہے۔ اس کے برعکس ایمان پر مرنا یا شہید ہونا اللہ کی رحمت ہے، خود بھی رحمت ہے اور ہزارہ رحمتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ ان کے آستانے رب تعالیٰ کے قہر کا بھی ذریعہ ہے اور اس کی رحمتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ فائدہ ہمیں بِأَيْدِيكُمْ فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ جب کفار کو غازی مومنین صحابہ کے ہاتھوں اللہ کا عذاب ملتا ہے تو مومنوں کو ان کے ذریعے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں۔ ہاتھ ایک ہیں مگر فقیروں کی جولیاں جداگانہ ہیں اور دوسروں کے پلڑے جداگانہ ہیں۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ کفار کے لیے مومن کی قید میں آنا رسوائی ہے،
کہ اس کے تمام کام نفس کے لیے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اپنی سربلندی کے لیے، ان کا قید ہونا سرنگوں ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں یخزیہم سے حاصل ہوا ہے، اور اس کے برعکس مومن مرے تو شہید، اگر کفار کے ہاتھوں قید ہو جائے تو صابر، اگر مارے تو غازی، کیونکہ اس کے سارے کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور اب راضی ہو گیا تو اس کا مقصد حل ہو جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ موذی کافر کی موت پر خوشی منانا سنت صحابہ بلکہ سنت انبیاء کرام ہے۔ یہ فائدہ ہمیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ سے حاصل ہوا ہے۔ عاشوراء کے دن بنی اسرائیل کے لیے عید کا دن تھا، ہمارے ہاں بھی اس دن خوشی میں روزہ رکھنا یہ سنت ہے، کیونکہ اس دن فرعون غرق ہوا تھا۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے، اگر کافر قیدیوں کو قید میں اگرچہ توبہ اور ایمان نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہ قید و بند اللہ کی رحمت ہے کہ جنت کا ذریعہ ہے۔ بظاہر گرفتاری ہے مگر حقیقتاً دوزخ سے رہائی ہے۔ یہ فائدہ ہمیں وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار کا غزوات میں مارا جانا اللہ کا عذاب ہے، مگر قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ دونوں آیات میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جن آیات میں عذاب استیصال کی نفی ہے، جس میں ساری قوم بالکل تباہ کر دی جائے گی، اس عذاب کی نفی ہے۔ جہاد میں بعض کفار کا مارا جانا قومی عذاب نہیں بلکہ شخصی عذاب ہے کہ جس سے بعض کافر مارے جاتے ہیں اور بقیہ باقی رہتے ہیں۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں وعدہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر فتح و نصرت دے گا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، مگر بہت دفعہ مسلمان کفار کے مقابل شکست کھا جاتے ہیں، تو یہ فرمان کیسے درست ہوا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ وعدہ صحابہ کرام سے کیا گیا کہ عرب کے مشرکین کے مقابل شکست فتح کا جو پورا ہو چکا ہے، جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے ہمارے متعلق وعدہ مشروط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب بھی ہم مار کھاتے ہیں تو ایمانی کمزوری اور آپس کی غداری کی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹے تو ہم ہیں۔